اسی لیے صدر بنے ہیں زرداری صاحب کہ 2-2.5 سال یہ گورنمنٹ سخت فیصلے کرے، جو گند پڑنا ہے وہ پی ایم ایل این پہ پڑے. اڈیالہ جیل میں عمران خان انڈر تھریٹ ہیں. جذباتی تقریر اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کچھ تیاری کر کے آیا کریں. مظہر ایک چیز تو بتائیں، بڑی انٹرسٹنگ آج خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو 23 مارچ والا ہمارا جلسہ ہوگا ہم تو انوائٹ کریں گے، اس میں شیخ رشید کو بھی بلائیں گے، ہم مولانا صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے. آتے ہیں یا نہیں آتے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے دیکھے گی ان کی پارٹی مولانا کو، جس کا مولانا ڈیزل اور ہر وقت مسخر سب کچھ. خیر وہ تو ہم نے اچک سے بھی دیکھ لیا ان کو جو کچھ کہتے تھے، اور پھر ان کو پریزیڈنشل الیکشن بھی مدعات بنا لیا انہوں نے. لیکن یہ مولانا صاحب کو دعوت دینا اور سب کچھ کرنا، یہ اس کا پولیٹیکل فائدہ کیا ہے عمران خان کو؟ دیکھیں مالک، میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس پر آگے کیا پالیٹکس ہوتی ہے، اس پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آج جیسے گوادر میں ہوا، پھر اس سے پہلے جو ہے نارتھ وزیرستان میں ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے چیف منسٹر کی بات ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، مطلب کون چیف منسٹر لوگوں کو یہ کہے گا کہ سر پھاڑ دو کسی کا؟ اور وہ سر پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ جس کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہوگا وہ اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے. مطلب اس چیز کو کیسے ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ دوسرے پی ٹی آئی کا مطلب میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس صرف عمران خان کی پالیٹکس ہے، اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے مائنس عمران خان کو قبول ہی نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. یعنی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیول کی تو الگ بات ہے، لیکن عمران خان کسی ایسی تھیوری کو کرش کرنا چاہتے ہیں جہاں کہیں گفتگو ہو رہی ہو کہ جی آپ وہ کر لیں، یوں مینج کر لیں، سارا عمران خان کو 1.5 سال میں ریلیف مل جائے گا سب کچھ. وہ ہر اس ایریا کو بلاک کر رہے ہیں. آج بہت انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی سندھ ہائی کورٹ میں. اتفاق سے میں تو ٹویٹر اور ایکس والی ہیئرنگ پہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی کے لائرز نے فائل کی تھی، اور وہ فائل یہ کی تھی کہ جی اڈیالہ جیل میں عمران خان انڈر تھریٹ ہیں اور اس کے سلسلے میں جو ہے وضاحت طلب کی جائے. تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور 2 رکنی بینچ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. اب سندھ گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے اس کا یا سندھ کا اس سے کیا تعلق ہے، یا سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو مجھے ایسا، ظاہر ہے میں تو کسی اور پٹیشن کے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ پی ٹی آئی یعنی، اور یہ کہا بھی ہے کہ اسٹیج پر چیف جسٹس نے کہ آپ کیا اخبارات کے لیے کوئی ہیڈ لائن بنوانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں؟ اور آخر میں جب انہوں نے ایک آرڈر ضرور کیا اس میں، لیکن انہوں نے آخر میں پی ٹی آئی کے لائر سے کہا کہ دیکھیں جذباتی تقریر اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کچھ تیاری کر کے آیا کریں کیس کی. وہ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی پرابلم یہ آ رہی ہے، ایک ان کی کور کمیٹی ہے، اس کے بعد کور کمیٹی کے مختلف لوگ ہیں جو مختلف بیانات دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آتی. رؤف حسن صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسرے لیڈر دوسری باتیں کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی میں اس وقت ایک ایسی سچویشن کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر پالیٹکس ہو رہی ہے. لیکن یہ جو افغانستان، دیکھیں آج کی ہیئرنگ میں بھی جو ادھر ہوئی ڈونلڈ لو والی، اس میں بھی یہ میٹر اٹھا کہ افغانستان سے جو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور اس کے علاوہ تو یہ اگر ایسکلیٹ کرتا ہے اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا پوزیشن لیتی ہے، یہ ساری چیزیں کافی میٹر آف کنسرن ہیں. مجھے تو اس پہ کافی تشویش ہے کہ یہ چیز شاید اور بڑھے گی، ٹیررزم کے واقعات اور بڑھیں گے، اور اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے anyone can guess. یہ جو پوزیشننگ کی بات ہو رہی ہے، تو جو زرداری صاحب نے پوزیشننگ کی ہے صدر بن کے، مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا فوج کو پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی، پی ٹی آئی کو فوج سے بات کرنی پڑے گی، تو ایک آربیٹر تو چاہیے درمیان میں. تو آربیٹر ہو جائیں گے زرداری صاحب. اور ہم نے دیکھا ہے صدارتی محل بڑی اچھی جگہ، جب ویسے بات نہیں کرتے تھے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب تو دونوں وہی ملاقات کرتے تھے، چھپ کے بھی اور کھل کے بھی. سو اگر وہ پیس میکر بنیں گے
تو پھر کنگ میکر بنیں گے. پیس میکر ہی کنگ میکر ہوتا ہے. کیا آپ کے خیال میں اسی لیے صدر بنے ہیں زرداری صاحب کہ 2-2.5 سال یہ گورنمنٹ سخت فیصلے کرے, جو گند پڑنا ہے وہ پی ایم ایل این پہ پڑے, پھر 2.5-3 سال کے بعد جب تھوڑے سے حالات ایک سینس آف ڈائریکشن آ رہی ہو اس وقت ان کی صلح ہو اور وہ گورنمنٹ چینج ہو جائے؟ دیکھیں مالک, ابھی تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی. ابھی تو اس پہ کانفلکٹ بنے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ عمر ایوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون پوری کوشش کر رہی ہے کہ دونوں پوزیشن جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں, اور یہ کہ جھگڑا اور بڑھے گا اس میں. دیکھیے عمران خان تو سیدھی سی پولیٹکس کر رہے ہیں. انہیں یہ اندازہ ہے کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں بنتا نظر آ رہا. تو انہوں نے تو اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو چارج رکھنا ہے, کسی بھی طریقے سے چارج رکھنا ہے. اب یہ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اوپر ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں غالباً عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ماریا نے ٹھیک کہا کہ وہ تو, اور آپ نے بھی, کہ وہ اپنے ووٹر کو چارج رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھیں ان 6 مہینے میں کیا ہوگا. ان 6 مہینے میں ابھی آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے بجٹ میں جو ہے قیمتیں بڑھیں گی. یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جائیں گی اور عمران خان کے حق میں جاتی رہیں گی. جو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کیا ہے پی ٹی آئی میں, اور وہ کیا پالیٹکس ہوگی. اور کے پی, میرا خیال ہے کے پی میں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے, اس لیے کہ وہاں آپ کو ایک بہت اچھی ستھری گورنمنٹ لے کر آنی چاہیے تھی. ایک ایسی گورنمنٹ ایک ایسا چیف منسٹر لے کے آنا چاہیے تھا جو اس وقت جو ہے وہ, کیونکہ یہ 3rd ٹرم ہے, ریکارڈ 3rd ٹرم ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں. آپ نے لوگوں کے کام کرنے تھے, آپ نے وہاں ڈیولپمنٹ کے ورک کرنے تھے, آپ نے اس کو ایک ماڈل پروونس کے طور پہ پیش کرنا تھا. وہاں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں اگر یہ ٹون ہوئی کے پی کی گورنمنٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت گورنمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ سیدھی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, اور وہ لڑائی کے نتائج سے میرا خیال ہے اس کے آنے والے وقت کو وہ نہیں ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ لے کہاں جا رہے ہیں. خود پی ٹی آئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, بے شمار ووٹر ہے. جب بھی ووٹ کا ٹائم آئے گا پی ٹی آئی کا ووٹر نکل کے ووٹ دیں. وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اب جو ہے وہ ٹائر جلانے کے موڈ میں نہیں ہے, اب وہ بسیں جلانے کے موڈ میں نہیں ہے, اب وہ کوئی ایسا اس طرح کے بڑے جلسے جلوس میں جانے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک 9 مئی کا کیس گھومتا رہے گا.